اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ان دین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد ثنا، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے عبادات مقرر فرمائی ہے۔ بعض عبادات انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، بعض مال سے، بعض زبان سے، اور بعض ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتی ہے۔ انہی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے قربانی۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ اطاعت، وفاداری، ایثار، تسلیم و رضا اور اللہ کی محبت میں اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے جذبے کا دن ہے۔ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، جس طرح تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تیرے حکم پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اسی طرح ہم بھی اپنے خواہشات، اپنی انا، اپنے گناہ اور اپنی نافرمانیوں کو تیرے حکم کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اسی حوالے سے قرآن المجید فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نماز جیسی عظیم عبادات کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی محض ایک رسمی یا ثقافتی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عبادت ہے۔ تو سامعین محترم، قربانی کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ وہ ابراہیم جنہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی، کبھی آگ میں ڈالا گئے، کبھی وطن چھوڑنے کا حکم ملا، کبھی بیوی اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم ملا، اور پھر بڑھاپے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرمانبردار بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کے حوالے سے رب نے در عالم رویا خواب میں دکھایا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر۔ یہ کوئی آسان امتحان نہیں تھا کہ ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اولاد کی محبت ہو۔ لیکن جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا۔ تو قرآن المجید فرقان الحمید میں اس منظر کو کچھ یوں بیان فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ تو جناب اسماعیل کا جواب سن لے، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے بابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے حقیقی اطاعت، یہ ہے قربانی کی اصل روح۔ آج ہم قربانی تو کرتے ہیں، جانور تو خریدتے ہیں،
لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کے، جس کے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید فرقان الحمید میں خود کرتے ہیں کہ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اگر قربانی کے بعد بھی انسان فسق و فجور لہو و لہب میں پڑے رہے تو صرف جانور ذبح کرنے سے قربانی کی روح حاصل نہیں ہوگی۔ اسی منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قربانی کی عبادت میں بھی ریا داخل ہو گئی ہے۔ لوگ خالصتاً مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ مہنگے جانور صرف اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، سوشل میڈیا پر نمائش کی جاتے ہیں، حالانکہ قربانی کا تعلق دل سے ہے، اخلاص سے ہے، اللہ کے رضا سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی پسند ہے جس میں اخلاص ہو، عاجزی ہو اور تقوی ہو۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قربانی ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے۔ جب انسان اپنے مال میں سے اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، غریبوں اور محتاجوں تک گوشت پہنچاتا ہے، تو معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے قربانی کو صرف ذاتی عبادت نہیں رکھا بلکہ اسے اجتماعی رحمت بنا دیا۔ تو محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ یعنی قربانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی محبت قربان کی، حضرت اسماعیل نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، اور اسی چیز کو اگر ہم کربلا کی طرف دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اصحاب، یہاں تک کہ اپنے شیرخوار بچے تک کو قربان کر دیا۔ گویا کربلا بھی قربانی کا ایک عظیم الشان درس دیتے ہیں کہ جب دین اور حق کا معاملہ آئے تو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز بھی اللہ کے راہ میں قربان کرتا۔ تو محترم سامعین کرام، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قربانی صرف رسم بن کر رہ گئی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے نفس کی قربانی دی ہے؟ کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے تکبر قربان کیا؟ کیا ہم نے حسد، بغض، نفرت اور ظلم کو قربان کیا؟ تو محترم سامعین، حقیقی قربانی وہی ہے جو انسان کے کردار کو بدل دے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، جو انسان کے اندر تقوی، محبت، رحم
اور اطاعت پیدا کرے۔ تو محترم سامعین کرام، قربانی کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنے دل کو پاک کر لو، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھو اور اللہ کے رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ محترم سامعین کرام، قرآن المجید میں بعض واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، تربیت، ایمان، اطاعت اور قربانی کا درس ہے۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اللہ کے رضا کے سامنے انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کر دے تو وہی حقیقی ایمان ہے۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی گفتگو نہیں بلکہ یہ توحید، اطاعت، صبر، رضا اور معراج الہی ہے اور عشق الہی کے معراج ہے، جس کے حوالے سے قرآن المجید سورہ صفات میں آتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَّيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ پھر جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ چل پھر سکیں تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو سامعین کرام، ذرا اس منظر کو اپنے دل میں تصور کیجئے، ایک بیٹا، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بیٹا پایا، وہ بیٹا صرف اولاد نہیں بلکہ دعاؤں کا ثمر، امیدوں کا مرکز اور محبتوں کا محور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کتنی دعائیں مانگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جس کے حوالے سے اسی آیت مبارکہ سے پہلی والے آیتوں میں موجود ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام رب کے حضور دعا کرتے تھے کہ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح اولاد کا تمنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ مِنْ غُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم ہم آپ کو ایک ایسے اولاد کی بشارت دیتے ہیں جو کہ فرما بردار ہوں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جناب ابراہیم کے جوانی اور زندگی کے تمام اوقات جناب ابراہیم نے اولاد کے لیے تمنا کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے، دعائیں مانگی، تب جا کر رب نے فَبَشَّرْنَاهُ مِنْ غُلَامٍ حَلِيمٍ کہہ کر جناب اسماعیل عطا کی۔ مگر جب وہ بیٹا جس کو رب سے دعاؤں کے ذریعے ابراہیم نے مانگا تھا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اس حد کو پہنچے کہ وہ چل پھر سکے تو رب نے در عالم لویا دکھایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو ابراہیم جناب اسماعیل سے پوچھتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے در عالم لویا خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو قربان کر رہا تھا، آپ کی کیا رائے ہے مجھے بتائیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یعنی وہ عمر جب باپ کو بیٹے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی، جب انسان اپنے بیٹے میں اپنا مستقبل دیکھتا ہے
اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی طلب کی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم وہ منظر پیش کرتے، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا رائے ہے؟ تو محترم سامعین، یہ جملہ ہمیں تربیت کا ایک عظیم اصول سکھاتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ مشورہ، محبت اور شفقت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسلام جبر کا نہیں، محبت اور حکمت کا دین ہے۔ اب ذرا حضرت اسماعیل کا جواب سنے، قرآن بیان فرماتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جواب کسی عام بیٹے کا جواب نہیں ہے، یہ نبوت کے گھرانے کی تربیت کا اثر ہے، یہ ایمان کی بلندی ہے، یہ رضا بالقضاء کی معراج ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، کس وجہ سے، کس بنا پر، بلکہ فرمایا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ پورا کیجئے۔ اسی چیز کو اقبال بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر سکھائے ہیں اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت اللہ والے ماحول میں ہو، اگر گھر میں ایمان، تقوی اور اطاعت خدا کا ماحول ہو تو اولاد بھی قربانی دینے والے بنتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج سوال یہ کہ آج اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ تو کیونکہ ہم نے انہیں دنیا تو دی مگر دین نہیں دیا، ہم نے انہیں تعلیم دی مگر تربیت نہیں دی، ہم نے انہیں آسائش دی مگر اللہ کا خوف نہیں دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم نے بہترین تربیت فرمائی تھی۔ پھر قرآن آگے بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیے اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن بیان فرما رہے اسلم، یعنی دونوں نے سر خم تسلیم کیا۔ ایک طرف باپ اپنی محبت قربان کر رہا ہے، دوسری طرف بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میری صورت دیکھ کر شفقت نہ آئے، اور میری والدہ کو میرا خون آلود کرتا دیجئے تاکہ انہیں صبر ہو جائے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ الفاظ اطاعت اور قربانی کی انتہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ نے ایک عظیم دمبا اس کے جگہ بھیجا اور اعلان فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں
یہ پوری زندگی کا سبق ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑی ہونی چاہیے. اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت سچی ہو تو وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آزمائش ایمان کی نشانی ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے. صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے. تو محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو ہمیں والدین اور اولاد کے تعلق کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے کہ آج گھروں میں اولاد والدین کی بات نہیں مانتی اور والدین اولاد سے محبت کے باوجود تربیت نہیں کر پاتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تربیت دی اور اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کی. تو یہی گھرانہ بعد میں نبوت کا مرکز بنا. تو محترم سامعین کرام، قربانی اس عظیم واقعے کی یادگار ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو دراصل ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم بھی ابراہیم کے راستے پر ہیں. ہم بھی اپنے خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی تیرے حکم کے سامنے جھکتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف جانور قربان نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کی قربانی کریں، اپنی انا کو قربان کریں، اپنی نافرمانی کو قربان کریں، اپنے حسد، کینہ، بغض و عداوت کو قربان کریں. تبھی ہماری قربانی حقیقی قربانی بنے گی. تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حضرت ابراہیم جیسی اطاعت اور اسماعیل جیسا صبر عطا فرما، اور پروردگار تیری رضا میں ہر چیز کو قربان کرنے کے جذبہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.